اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا بولو؟ کم کھانا عبادت. اب جو پیٹ ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں. اگر گئے ولیمے میں اور عقیقے میں تو سڑا سڑا سمجھے منہ اٹھاتے ہی نہیں ہے ڈٹیا بری طریقے سے. نبی ادھر کو کیا دیکھ رہا ہوں، میک والوں کو کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اپنا بھی یہی چل لیا کیا بھائی صاحب؟ اچھا برا مت مانیو. دیکھو اور اگر برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگ؟ دو تو صحیح ہے. تھوڑا سا تمہیں نا لائن پہ لے آؤں، میں بھی پریشان ہے تو ساری تھکاوٹ اتار دوں انشاءاللہ. نبی نے فرمایا قلت الطعام. جب میں نے کہا نا کم کھانے والے جو پیٹ ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں، تو یہ بھائی اٹھ کے انہیں دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا ہاں دال میں کالا ادھر ہی ہے کچھ. جب میں 2 چاولوں کے دانے سے پہچان سکتا ہوں پتیلی کچی ہے پکی، تو ان کے اتنے بڑے کھڑے ہونے سے نہیں پہچان سکتا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اب سنو توجہ رکھنا، اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، بیمار نہیں ہوگے. کم کھاؤ گے تو نماز آرام سے پڑھو گے. اور نمبر 2 والقعود فی المسجد، نبی فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت. مسجد جاتے ہو؟ ارے بول نہیں رہو اللہ کے بندو، جمعے کے دن تو جاتے ہی ہوگے، مگر بعض اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کو بھی گول کر دیتا. کہ کون نہا رہا ہے ٹھنڈ میں؟ حضرت جمعے کو بھی مکڑی آ جاتے ہیں اور جلسے میں آگے کپڑے پھاڑ لے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی. یہ پتہ نہیں قبرستان میں کتنی پٹائی ہوگی. جنت میں تو جاؤ گے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. بات سچ ہے اور حدیث ہے. جاؤ گے مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی. ہاں تم بھی جاؤ کھانے. اچھا ہاں ضرورت سے جا رہے ہیں، ذرا میری طرح توجہ دو. نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. اب سنو یہ کام کی بات. علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کیا لکھا؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، تو نبی فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا اور جتنی سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. کتنی نیکیاں بولو؟ اللہ برکتیں فرمائے. اور اپنا کیا حال ہے؟ گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، تو پھر چوراہے پہ بیٹھ کے کیوں گپے مار رہا ہوں؟ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. جب گھر میں نہیں چلتی، کہیں نہیں چلتی، بیچارے ایک آدھ 2 اڈے بڈے بالکل جب بیکار ہو گئے تو جا رہا مسجد میں ڈھڑکتا ہوا. جوانی پہ ادھر ادھر بھاگتا رہا. ذرا سوچو غور کرو. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پر اللہ تعالی 400 نیکیاں عطا فرمائے گا.
اگر 100 سانسیں لے لی تو کتنی نیکیاں، 1000 سانسیں لے لی تو کتنی نیکیاں۔ لوگوں اگر 1 گھنٹہ ملے، آدھا گھنٹہ ملے، جتنا بھی ٹائم ملے، مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو، اور بغیر کچھ پڑھے اتنا ثواب ہے۔ تو جب پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا، رکھ دو بیٹا، تو کتنا ثواب ملے گا۔ مگر کہاں لوگ ایسا لگتا ہے جیسے نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ جمعے کے دن بھی اگر جائے گا نا، اول تو جائے گا کس ٹائم معلوم ہے؟ جب اذان ہوگی تو نیکر پہن کے نہانے جائے گا۔ اب بی بی کہہ رہی اذان ہو رہی ہے، نہاتے کیوں نہیں؟ نہاتے کیوں؟ اچھا تو زیادہ ملا نہیں بن رہی ہے، بیچاری کو ڈانٹ لیا اسے۔ جمعے کا خطبہ ہوگا تو سنتیں پڑھنا کھڑا ہوگا ہی، اور امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی مسجد سے ایسا بھاگے گا جیسے بڑا اونچا منتری، اس کو بڑے کام ہیں، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ اگر مسجد میں آدھا گھنٹہ رک گیا پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ مسجد سے ایسا بھاگتا ہے جیسے جیل سے بھاگتے ہیں۔ 2-4 منٹ اگر رک کے کچھ کلمہ و کلام پڑھ لے تو نیکی مل جائے گی۔ اور حضرت اب تو نفل بھی نہیں پڑھتا۔ لو صاحب صوفی صاحب بھی آ گئے، لگ رہا ہے میری آواز پہنچ گئی ہوئی تک۔ کھانا تو پورے ہی کھائیے، اللہ برکت ہے، قائم نیکیوں میں کھانے میں نہیں، مہمانوں کو کھلانا رہتا ہے، پوری مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اب سنو ذرا میری طرف توجہ دو۔ دن ایسا بھاگے گا، اور جمعے کے دن اللہ، میں نے فرمایا نا تو حدیث پڑھوں گا قرآن کی آیت، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80۔ حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے۔ اب کوئی مائی کا لال پکڑ کے تو دیکھے، بھئی جس کا کام پکا ہے وہ تو پکا ہی ہے۔ نبی فرماتے الصلاة علی نور علی الصراط یوم الجمعہ، نبی فرماتے مجھ پہ جمعے کے دن درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جاتا ہے۔ اور فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعہ 80 مرة، اگر جس نے مجھ پر نماز جمعہ کے بعد جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ مگر ایسے بھاگتے ہیں ہم الٹے سیدھے، اور اب تو تم ہی نہیں مولانا لوگ بھی، اللہ معاف فرمائے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا نا، حضرت سید صاحب قبلہ تسبیح پڑھتے تھے اور آیت الکرسی پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں پڑھتے تھے، پھر رو رو کے دعا مانگتے تھے، اللہ برکت عطا فرما، رو رو کر کے دعا مانگتے تھے۔ اور یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد کہتے تھے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر، یہ ساری چیزیں تھی۔ اور اب تو سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً موبائل نکالے گا، دیکھیں کسی کا ایس ایم ایس یا کال تو نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے اسے دعا کی ضرورت نہیں، اسے کچھ تم نہیں۔ اب یہ مولانا لوگ، یار پہلے کے پیر تھے، اللہ تمہیں معلوم ہے پیڑ پہ نا الٹے لٹک جاتے تھے اور اللہ 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 اللہ، یہ تھا ان کا معاملہ۔ اب یار نوٹ مت دو، دیکھو اب میری تقریر سن لو، بعد میں جب مسافہ کرو نا تو بعد میں دے دیو، اور اگر بھول جاؤ تو مسجد میں گلک میں ڈال دیو، اور اگر گلک نہیں ہو تو امام کی جیب میں ڈال دیو۔ مگر بڑے پیار سے بلایا نا، سن لو تھوڑی سی، میرا یہی نظرانہ وصول ہو جائے گا۔ اب ذرا اپنے اوپر غور کریں، توجہ کریں۔ پہلے کے لوگ نا جیسے گولی مارتے ہیں
تیر مارتے ہیں، اللہ والے نظریں مارتے تھے ایسے، اور جب نظر مار دیا کرتے تھے نا تو جس کی نظر میں جتنا دم ہوتا تھا اتنا ہی کمال کا ہو جاتا تھا۔ غوث پاک نے نظر ماری تو چور کو ولی بنا دیا، غریب نواز نے نظر ماری تو لوٹتے ہوئے کو سیدھا کر دیا، پتھر کی گائے سے دودھ دلوا دیا۔ غریب غوث پاک کی بات یاد آ گئی تو سن لو، کچھ مولانا ایسے ہوتے ہیں جو خالی مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ معرفت سے اور اس سے دور ہوتے تو وہ بال میں کھال الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو سمجھ لو اب یہ ڈوبنے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ ڈوبنے والا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں جھاڑو مارتے مارتے لوگ ولی ہو گئے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا اللہ صاحب پہلے آتا تھا کہ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، ارے نماز تو بعد میں آئے گی، پہلے ایمان تو آ جائے۔ سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزوں سے جھاڑو مارتے اور اس بات کو علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، جھاڑو مارتے ولی۔ تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، جب مجھ تک بات آئی ہے، میں نے کہا یا اللہ، غوث پاک کی نظر پڑی چور پہ تو وہ ولی ہو گئے، تو چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی زیادہ ہے۔ ارے بولو ہے وہ چور اور وہ سیدھا سادہ آدمی، کس کا مقام زیادہ؟ جھاڑو مارنے والا۔ جب چور کو یہاں اس کو مت دیکھو، نظروں کو دیکھو، نظر کس کی ہے؟ جمعے